السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک اینڈ ہسٹوریکل ٹی وی۔ اچھا، اس چینل کا نام اسلامک اینڈ ہسٹوریکل ٹی وی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر اسلام اور ہسٹری دونوں کو ریلیٹ کر کے اس کے اندر جو نالج ہے وہ بتائی جائے گی کہ جو ہسٹری ہے اس کے اندر اسلام کا کس طریقے سے تعلق ہے، اور جو اسلام ہے اس کے اندر تاریخ کا کیا تعلق ہے، قرآن مجید میں کیا جو ہسٹوریکل ٹیلز مطلب جو تاریخی جو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور بے شک کہانی تو سچی جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی جو جتنی بھی قرآن مجید کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں تو وہ تاریخ وہ کوئی کہانی نہیں بلکہ وہ سچی ہیں، وہ حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ فرعون کا واقعہ دیکھیں تو فرعون کی لاش ملی ہے اور اس وقت وہ ایجپٹ کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کو جو فرعون کی لاش جن کو ملی تھی وہ فرینچ کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے جو کہ ایک نان مسلم تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے پھر قرآن مجید کے اندر اس کے حوالے ایک مسلم علماء کرام کے پاس بیٹھ کے ان نے حوالے اکٹھا کر کے تو اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری تیار کی تھی فرعون کی، اور پھر انہوں نے اس پہ اسلام بھی قبول کیا تھا۔ اور اس طریقے سے قوم عاد دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے تھے، اب ان کی کھوپڑیاں ملی ہیں، ان کے اسکیلیٹنز ملے ہیں بریک ہوئے ہوئے، جیسے کسی کی کوئی اسکل مل گیا، کسی کا کوئی بون مل گئی، تو بہت بڑی بڑی یہ چیزیں دریافت ہوئے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اس پر، بہت سے لوگ ہیں وہ یقین نہیں کرتے، وہ صرف کہانیاں بولتے ہیں۔ چلو ان کا اپنا ایمان، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ہم تو صرف ان کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کے اوپر، کہ ذوالقرنین کو الیگزینڈر دی گریٹ بھی بعض مفسرین کرام کہتے ہیں، اور لوگوں کے اس چیز کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہیں کہ جو ذوالقرنین تھے آیا کہ وہی الیگزینڈر دی گریٹ تھے یا نہیں، یا الیگزینڈر دی گریٹ کوئی اور تھا۔ اس چیز کے اوپر جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کلیئر کریں گے۔ پھر ذوالقرنین کا جو نام قرآن مجید کے اندر نام لے کے جو ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی، تو ہے کہ ذوالقرنین کون تھے کہ جن نے یاجوج ماجوج کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، اور وہ دیوار اب تک نہیں ٹوٹ پائی ہے یاجوج ماجوج سے۔ تو اس کے اندر ہم یہ سب ڈاؤٹ انشاءاللہ، جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں انشاءاللہ ہم یہ سب کلیئر کریں گے، اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا، پہلے ذوالقرنین کا تعارف ہم کر لیتے ہیں کہ بیسکلی یہ جو ذوالقرنین تھے، بادشاہ ذوالقرنین، یہ تھے کون؟ کیا یہ الیگزینڈر دی گریٹ تھے جن کو الیگزینڈر دی گریٹ کہا گیا؟ اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، جو الیگزینڈر دی گریٹ تھا نا، وہ میسیڈونا کا کنگ تھا، کنگ آف میسیڈونا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ارسطو کا شاگرد تھا یہ، اور یہ گریک تھا، گریس سے بلانگ کرتا تھا، گریک تھا، یونانی تھا، یہ یونانی زبان کا جو ہے یہ یونانی زبان کا شخص تھا، اور یہ یونان کا کنگ تھا، اور یہ پولیتھیس تھا، یہ مونوتھیس نہیں تھا، یعنی یہ ایک اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ جو الیگزینڈر دی گریٹ جس کو اوریجنل میں کہا جاتا ہے، جس کو حقیقت میں الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے، وہ کنگ آف میسیڈونا تھا، یعنی گریک کنگ تھا۔ اور یہ کس کا شاگرد تھا؟ یہ ارسطو کا شاگرد تھا۔ ارسطو کون تھا؟ اس کو ارسطاطالیس بھی کہا جاتا ہے، یا ایرسٹوٹل اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اب یہ ارسطو کون تھا؟ ایرسٹوٹل، ہو واز دا ایرسٹوٹل؟ ایرسٹوٹل وہ شخص تھا کہ جس نے فلسفے کی بنیاد رکھی، اور یہ سب سے پہلا ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے فلسفے کی بنیاد رکھی، اس نے سائنس کی بنیاد رکھی تھی، اس نے منطق کی بنیاد رکھی تھی، نصاب المنطق۔ آج بھی کوئی بندہ اگر درس نظامی کا کورس کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نصاب المنطق کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو وہ جو ہے ارسطو کی لکھی ہوئی کتاب تھی، ارسطو کی دریافت کی ہوئی کتاب تھی۔ اور سکندر رومی، یعنی جس کو ہم الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، اچھا یہ پولیتھیس تھا، یہ مونوتھیس نہیں تھا۔ مونوتھیس کہتے ہیں جو خدا مواحد پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہے، وحدہ لا شریک ہونے پر۔ لیکن جو یہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا یہ پولیتھیس تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ایک ہونے پر، وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور جو ذوالقرنین تھے، بہت سے کمنٹیٹرز نے ذوالقرنین کو بھی سکندر اعظم لکھا ہے یا الیگزینڈر دی گریٹ لکھا ہے، لیکن اصل جو کچھ کمنٹیٹرز ہیں انہوں نے اس بات کو وضع کیا، اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ الیگزینڈر دی گریٹ جو تھا وہ پولیتھیس تھا، یعنی یہ جو کنگ آف میسیڈونا، یعنی یہ جو گریس کنگ تھا یہ۔ اب جو ذوالقرنین بادشاہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا، یہ کون تھے؟ ان کو جو مفسرین کرام نے لکھا، ان کو سائرس دی گریٹ کنگ لکھا، کیونکہ یہ پرشین کنگ تھے بہت بڑے۔
مشرق سے مغرب تک انہوں نے بھی بہت سے فتوحات حاصل کی تھیں، اور ان کو سائرس یعنی پرشین کا یعنی فارس کا اس وقت کے، اور یہ بہت بڑی پاور تھی ان کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاور دی تھی، تو ان کو فارس کا کنگ کہا جاتا تھا۔ اچھا، اب ان کی جو ولادت ہوئی وہ کب ہوئی؟ 539 ہجری میں قبل از مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ 550 سال پہلے کا عرصہ بنتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے کا وقفہ، کہ جب یہ جو ذوالقرنین تھے ان کی ولادت ہوئی تھی اور ان کا دور گزرا تھا۔ اور یہ پرشین امپائر کے، یہ سمجھ لیں کہ جو پرشین امپائر، ایک تو رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر، جو پرشین امپائر تھی اس کے بانی یہ جو تھے یہ سائرس دی گریٹ کنگ تھے، یعنی یہ جو ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا یہ وہ تھے۔ جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک تو رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ جو رومن امپائر تھی وہ بہت پرانی تھی، اور اس کا بادشاہ جو تھا وہ کانسٹنٹائن یعنی قسطنطنیہ تھا، یعنی کانسٹنٹائن جس کو ہم اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں وہ تھا۔ آج دیکھیں جو ٹرکش جو ملک ہے اس کا جو آج دارالخلافہ ہے استنبول، اس کا نام جو تھا جب پہلے فتح کیا تھا اس کو ترکیوں نے، سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا، تو اس کا نام اس وقت کیا تھا؟ قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ سے جب وقت بدلا تو ان لوگوں نے جب اس کو فتح کیا تو استنبول یعنی اس کا نام رکھا، یعنی اسلام کا گڑھ، جس کو ہم اسلام کا گڑھ اردو میں کہیں گے، ان لوگوں نے وہ اس کا نام رکھا کیونکہ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا، اس لیے اس کا نام اسلام کا گڑھ، یعنی اگر ہم اس کو ترکی زبان میں کہیں تو قسطنطنیہ یا قسطنطنیہ اس کا نام رکھا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت سے 200 سال پہلے قسطنطنیہ جو تھا اس جگہ کا، اس شہر کا استنبول کا نام تھا، اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 850 سال کے بعد تقریباً اس شہر کا نام استنبول سلطان محمد فاتح نے جب فتح کیا تو اس کا نام رکھا گیا۔ اچھا، یہودی جو تھے وہ سائرس دی گریٹ کنگ یعنی ذوالقرنین جو تھے ان کو بہت لائک کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہودیوں کا زوال جو ہے نیبوگیڈ نظر یعنی نمرود کے ہاتھوں آیا تھا۔ نمرود نے یہودیوں کو چن چن کے قتل کیا تھا اور بہت بے دردی سے قتل کیا تھا۔ یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ یہودیوں نے، اچھا اب یہ جو نمرود تھا نا، یہ بیبیلون یعنی آج کا اگر کہا جائے کہ بابل شہر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا بادشاہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 600 سال پہلے اس کی جو ہے وہ حکومت تھی۔ اس کے ہاتھوں یہودیوں کو زوال آیا، اور ایک دن میں یعنی یہ سمجھ لیں 1,33,000 کے قریب یہودی قتل ہوئے، ایک دن میں 1,33,000 کے قریب اس نے یہودیوں کو قتل کیا۔ اور ٹیمپل آف سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل تھا اس کو اس نے جو ہے تباہ کیا، اور 150 سال کا وقت ان کا قید میں، یعنی یہودی جو اس نے قید کیے تھے 150 سال کا وقت یہودیوں کا قید کے اندر گزرا تھا اس کی۔ تو پھر 150 سال کے بعد جب ذوالقرنین بادشاہ نے اس کو شکست دی تو ذوالقرنین نے بہت یعنی جتنے بھی یہودی اس کے پاس قید تھے ان سب کو آزاد کروایا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے ان کو ایک تو اپنا پیشوا مانا، یعنی یہودیوں کو ان سے ایک خاص عقیدت ہو گئی تھی حضرت ذوالقرنین سے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کو دوبارہ بیت المقدس جانے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، اور انہوں نے اپنی عبادت وغیرہ کا ویسے ہی آغاز کیا۔ اب جو ذوالقرنین سائرس دی گریٹ کنگ جو ذوالقرنین ان کو کہا جاتا ہے وہ کیا وجہ ہے ان کو؟ دیکھو، ذو کا مطلب ہے والا، قرنین کا مطلب ہے 2 سینگ، یا تو یہ 2 سینگ والی ٹوپی پہنتے تھے یعنی ان کا تاج ایسا تھا کہ اس کے اوپر 2 سینگ تھے، جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک حکومت اپنی قائم کی، وہاں تک کا سفر کیا، تو اسی لیے یہ 2 راستے انہوں نے اختیار کی، جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی 2 سینگوں والا۔ یہ 2 سینگوں کی طرف ایک طریقے سے سمجھ لیں مشرق اور مغرب 2 سینگ ہی ہو گئے، تو اس طرف کا انہوں نے سفر اختیار کیا تھا۔ یا یہ وجہ، یا پھر جو ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو سر پہ تاج پہنا کرتے تھے جس کے اوپر 2 سینگ تھے، اس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اچھا، ذوالقرنین جو تھے وہ رشتے میں حضرت
خضر علیہ السلام جن کا واقعہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، جن کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام کے جو زندہ بھی ہیں اس وقت، جنہوں نے آب حیات پی لیا تھا، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے حضرت جو ہے وہ خالہ کے بیٹے ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور خضر علیہ السلام بہت سے سفر میں ان کے وزیر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں جنگلی سفروں، جنگل کے سفروں میں۔ اور حضرت ذوالقرنین نے ذوالقرنین کوئی نبی نہیں تھے، حضرت ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ولی بنایا تھا اپنا۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی کہا جاتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا بندہ کہا جاتا ہے۔ اور ان نے لوگوں کے ساتھ بہت بھلائی بھی کی تھی، وہ یاجوج ماجوج کو قید کر کے، وہ بات کی بات ہے۔ اور بہت سی فتوحات انہوں نے کی تھی، وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کے جو 3 سفر ہیں وہ ہم ذکر کریں گے اگلی ویڈیو میں، اگلی نشست میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ابھی تو فی الحال ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان کا تعارف۔ اچھا، یہ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اب یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد سے تھے، یعنی حضرت سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ ان کی اولاد سے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہو گئے، حضرت ذوالقرنین ہو گئے، یہ ان کی اولاد سے تھے۔ اور انہوں نے ایک بات سن رکھی تھی، ایک روایت انہوں نے سن رکھی تھی حضرت ذوالقرنین نے، کہ حضرت سام بن نوح کی اولاد سے ایک شخص ہوگا جو آب حیات پی لے گا، پھر اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور لیکن ان کے نصیب میں آب حیات نہیں تھا۔ جب مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا تو حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ آب حیات پی لیا، لیکن ان کے نصیب میں وہ آب حیات نہ آیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین کی، ایک بہت بڑی زمین کی سطح کی بادشاہت عطا فرمائی، مشرق سے مغرب تک کی، اور یہ شرف بخشا کہ جو انہوں نے اس کے آگے یاجوج ماجوج کے آگے جو دیوار کھڑی کی تھی، وہ دیوار آج تک الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب وہ رات کو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں تو صبح جو ہے وہ دیوار واپس اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، واپس۔ خیر یہ بات کی بات ہے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں ہمارا تذکرہ تھا۔ ذوالقرنین کے بارے میں جو ان کا جو انٹروڈکشن تھا وہ ہم نے آپ کو دیا، اور قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ان کا ذکر آیا ہے یاجوج ماجوج کے ساتھ، حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ ان آیتوں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے، اور ذوالقرنین کے بارے میں مزید جانیں گے، ان کے 3 سفروں کے بارے میں جانیں گے جو انہوں نے دنیا کے 3 سفر کیے، اور اس کے علاوہ مزید جو ان کے بارے میں معلومات ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو مہیا کریں گے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ جو اس وقت جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ تو نہیں تھے، ان کو اسکندر کہا جاتا ہے، الیگزینڈر ضرور کہا جاتا ہے، لیکن الیگزینڈر دی گریٹ نہیں، کیونکہ الیگزینڈر دی گریٹ جو تھا وہ ایک پولیتھیسٹ تھا، یعنی بہت سارے خداؤں کی عبادت کرنے والا تھا، وہ موحد نہیں تھا، نہ وہ نان مسلم تھا، اور وہ ارسطو کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جبکہ حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، ایک باعمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی تھے، اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنے والے شخص تھے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے پیارے اور مقرب بندوں میں سے تھے، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی ایک تہائی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں، اور قرآن پاک سے حوالے دیں گے، اور مزید جو ان نے یاجوج ماجوج کے سامنے جو رکاوٹ کھڑی کی اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔